یہ بہترین ڈسپلن کا باعث۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی تدفین ہوئی اور صحابہ نے ذرا جلدی جلدی قبر بنا لی اور فارغ ہو کے آگے بیٹھ گئے۔ آپ کو ان کی اس طرح کی جلدی پسند نہیں آئی۔ آپ خود اٹھے اور آپ نے اس قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے ہموار کیا، کناروں سے تھوڑا سا اٹھا لیا، مائی پش بنایا اور پھر جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے پتھرے سنگریزے لے کر اس پر رکھے۔ پھر فرمایا تم نے یہ جو قبر اچھی نہیں بنائی، الٹی سیدھی بنائی، اس سے مردے کو عذاب نہیں ہو رہا تھا، اور یہ میں نے جو عمدہ کر کے بہترین ہموار کر کے سنگریزے رکھ کے بنائی، اس سے مردے کو کوئی راحت نہیں پہنچتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَن يُتْقِنَهُ، اللہ پسند کرتے ہیں کہ جو کام بھی کرنا چاہو بہترین طریقے سے۔ ہمارے قاری صاحب، قاری محی الدین صاحب ذرا وجلت کرتے ہیں، وہ اسی کا کام ہے سارا، اور بہت ہی احسان ہے، دن بھر بیٹھا رہتا ہے، اور اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ میری طبیعت کی تیزی اور تندی تو آپ نے دیکھ لی۔ یہ ہم جو دنیا کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، تو بزرگ نے کہا اگر دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ رہ سکتے۔ ہمارے منصور بھائی جب ادھر ادھر ہونے لگ جانا کہ وہ بڑے پہنچا ہے الحمدللہ، تو میں یہی کہتا ہوں کہ بس جو سبق پڑھے ہیں ان کا خیال رکھو۔ یہ جو آپ نے اولا سے دور حدیث تک پڑھا ہے اور 20 سال سے احسن العلوم کی خدمت کرتے، یہ عمل یہاں ہے، اس کا پھل آخرت ہے، کہ اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اور کوشش کریں کہ ہم بھی پھلدار دنیا سے گزریں، وزندار بن کے جائے، بے وزن ہو کے نہ جائے۔ یہی تاکید میں سب دوستوں کو کرتا ہوں، مزمل بھائی کو، شیخ صاحب کو، کہ یہ اعمال جو آپ اور ہم نے مل کر احسن العلوم اللہ نے قائم کیا ہے، ہم کیا قائم کریں گے؟ ہم تو ایک تنکا نہیں لگا سکتے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم تو خس و خاشاک سے گرے ہوئے۔ ہم کو اللہ نے اپنا فضل کیا، ہمارے ٹوٹی پوٹی اداؤں میں بہت اثر ڈالا، طاقت ڈالی۔ سورۃ صافات مکی ہے اور 282 آیات اور 5 رکوع ہے۔ نزول میں 56 ہے، موجودہ ترتیب میں 37 ہے۔ گزشتہ سورت میں انبیاء اور مرسلین کی شہادت کی، وقوع قیامت پر اور توحید خداوندی پر، اور اس صورت میں ملائکہ مقربین کی شہادت ہے، وقوع قیامت پر اور مسئلہ توحید پر، رد شرک اعتقادی و فعلی پر۔ والصافات صفا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، قسم ہے ان ملائک کی جو قطار بناتے ہیں، قطار بنا کر۔ صف 2 جگہ ضروری ہے، ایک نماز میں، حدیث میں صف سیدھی کرو، اور بیچ میں جگہ مت چھوڑو ورنہ شیطان تمہارے درمیان آ جائے گا، وسوسے میں ڈال لے گا۔ اور پیغمبر نماز شروع کرنے سے پہلے اعلان کر دیں گے، سو استووا واعتدلوا بینکم۔ آج بھی کعبہ و مدینہ میں یہ آوازیں گونج رہی ہے، اور مکہ والے کہتے ہیں لأن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صحیح مسلم۔ مدینے والا امام کہتا ہے لأن تسویۃ الصفوف من حسن الصلاۃ، رواہ الترمذی۔ مکے والے کہتے ہیں صف صحیح ہو تو نماز صحیح ہوگی، اور مدینے والے کہتے ہیں صف سیدھی ہو تو نماز بہت اچھی ہوگی۔ اور ابو داؤد میں ہے صف سیدھی کرو،
ورنہ اللہ تمہارے چہرے اور دل ٹیڑھے کر دے گا۔ چہرے سے مراد اعمال ہے، نظر آتے ہیں، اور دل سے مراد عقائد ہے جو اندر رہتے ہیں۔ شمس الائمہ نے سرخسی نے مبسوط میں لکھا ہے کہ تکبیر مکمل ہونے کے بعد یخاطب امام القوم بتسویۃ الصفوف، امام قوم سے خطاب کرے، تکبیر سے پہلے نہیں، تکبیر مکبر پوری کرے، فوری طور پر اللہ اکبر کرنا خلاف سنت ہے، اور جن کتابوں میں لکھے حی علی الصلاۃ پہ شروع کرے اور قد قامہ پہ، یہ سب غلط کتابیں، کمزور بات ہے، فضول۔ داگئی کے مولانا حمداللہ جان دامت برکاتہم بحر العلماء ہے، بحر العلوم، مجھ سے کہا، وہ نماز کے لیے کھڑے تھے، میں پیچھے تکبیر پڑھی، انہوں نے اللہ اکبر، میں نے تکبیر چھوڑی۔ فرمایا کیوں چھوڑ دی؟ میں نے کہا آپ کو جلدی بول، کہا کب شروع ہونے چاہیے؟ میں نے کہا ابو داؤد ترمذی آپ دونوں پڑھاتے اور ہم سے بہت زیادہ، ہمارے مشائخ کے درجے میں، کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ جب مکبر کہتا تھا قد قامت الصلاۃ تو پیغمبر مصلی پر فرماتے اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض۔